بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نبوی فیصلے پر راضی نہ ہو، اس کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ۔ ایک منافق اور یہودی کے درمیان ایک زمین کے مسئلے میں اختلاف اور جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کا کہنا تھا کہ زمین میری ہے، اور منافق کا دعویٰ تھا کہ زمین میری ہے۔ یہودی نے کہا کہ تم مسلمان ہو تو چلو تمہارے نبی کے پاس ہی فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اب دونوں یہ مسئلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے مابین اس زمین کے متعلق فیصلہ طلب کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گفتگو سننے اور دونوں کے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ زمین یہودی کی ہے، مسلمان کے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ منافق کو پسند نہیں آیا۔ وہ یہودی سے کہنے لگا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے، لہذا ہم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اس کا دوبارہ فیصلہ کرائیں گے۔ اس پر بھی یہودی تیار ہو گیا۔ منافق دراصل یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ کافروں اور یہودیوں کے سخت مخالف ہیں، سخت ہیں، وہ اس یہودی کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور معاملہ سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ چنانچہ دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور اپنے مسئلے کی تفصیل سنائی اور فیصلہ مانگا۔ یہودی نے یہ بھی بتلایا کہ حضرت اس کا فیصلہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، مگر پھر بھی یہ منافق ماننے کو تیار نہیں، اور اس نے دوبارہ آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے مجھے یہاں آپ کے پاس لایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے؟ جواب دیا گیا جی ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ یہیں بیٹھے رہو، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر گئے اور تلوار لا کر اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو، اس کے حق میں عمر کا فیصلہ یہی ہے۔ اس کے بعد منافقوں نے شور مچایا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر آئے۔ اسی واقعے کے متعلق
اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ بس آپ کے رب کی قسم ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ مانیں اور آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور بلا چوں و چرا قبول نہ کر لیں۔ معلوم ہوا کہ دین کی بعض باتوں کو ماننا اور بعض کا انکار کر دینا منافقوں کی علامت ہے، اور کامل مومن وہ ہے جو ہر بات میں رسول کی اطاعت کرے۔ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں تو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب مسئلہ مال اور دولت کا اور اپنے ذاتی یا خاندانی مفادات کا آتا ہے تو وہاں نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ رسول کی پرواہ ہوتی ہے، نہ لوگوں سے کوئی شرم و حیا ہوتی ہے، بلکہ سب سے بالا تر ہو کر وہ اپنے مفاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے اللہ راضی ہو یا نہ ہو، اللہ کا رسول خوش ہو یا ناخوش ہو۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اور اتباع سنت، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اس محبت اور ارادت کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اپنے ہر قول و فعل، یہاں تک کہ حرکات و سکنات اور اتفاقی باتوں میں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے متبسم ہوئے، لوگوں نے اس بے موقع تبسم کی وجہ پوچھی، فرمایا میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کر کے ہنستے دیکھا تھا۔ ایک دفعہ سامنے سے جنازہ گزرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عصر کے وقت سب کے سامنے وضو کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بار مسجد کے دوسرے دروازے پر بیٹھ کر بکری کا پٹھا منگوایا اور کھایا اور بغیر تازہ وضو کیے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر کھایا تھا۔ حج کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران انہوں نے رکن یمانی کا بوسہ لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا تو ان صحابی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کا استلام کرنا چاہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں کیا ہوں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا استلام کرتے ہوئے تم نے دیکھا؟ ان صحابی نے کہا، نہیں۔ فرمایا، پھر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء مناسب نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک، کیوں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا۔ جب وہ قیام گاہ سے چلے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا۔ وہ امام حج کی جگہ پر پہنچے اور اس کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی۔ پھر انہوں نے جبل رحمت پر وقوف فرمایا۔ میں اور میرے ساتھی بھی ان کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ غروب کے بعد جب امام عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوا تو ہم بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ وہاں سے چل پڑے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما معزمین مقام سے پہلے ایک تنگ جگہ پہنچے تو انہوں نے اپنی سواری بٹھائی تو ہم نے بھی اپنی سواریاں بٹھا دیں۔ ہمارا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام نے جو سواری کو تھامے ہوئے تھا اس نے کہا، نہیں، یہ نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، بلکہ انہیں یاد آ گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے رکے تھے، اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی یہاں قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک درخت کے پاس جب پہنچے تو اس کے نیچے دوپہر کو آرام فرماتے اور اس کی وجہ یہ بتاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے دوپہر کو آرام فرمایا تھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے جب ایک جگہ کے پاس سے گزرے تو راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئے۔ ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یعنی راستے کو کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایسا ہی کرتے دیکھا تھا، اس لیے بس میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ کے راستے میں سیدھا نہیں چلتے تھے، بلکہ کبھی راستے کے دائیں طرف سواری کو موڑ لیا کرتے تھے، کبھی بائیں طرف، اور فرمایا کرتے تھے میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری سواری کا پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پاؤں والی جگہ پر نہ پڑ پائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ احد کے دن اہل مدینہ کو شکست ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر سب نہایت غمگین ہو گئے اور مدینہ کے اطراف سے رونے والی عورتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ چنانچہ ایک انصاری عورت پردے میں مدینہ سے نکلی اور میدان جنگ کی طرف چل پڑی۔ ان کے والد، بیٹے، خاوند اور بھائی چاروں اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ یہ ان کے پاس سے گزری۔ راوی کہتے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے پہلے کس کے پاس سے گزری۔ جب بھی ان میں سے کسی ایک کے پاس سے گزرتی تو پوچھتی یہ کون ہے؟ لوگ بتاتے کہ تمہارے والد ہیں، تمہارے بھائی ہیں، خاوند ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں۔ وہ جواب میں یہی کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے ایک کونے کو پکڑ کر کہا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جب آپ صحیح سالم ہیں تو مجھے اپنے مر جانے والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔